आमनु ईमान वालो कूनू कव्वामीन बिलकिस्त, खड़े रहो कव्वामीन कायम रहो बिलकिस्त इंसाफ के साथ, शुहदा लिल्लाह गवाह बनकर अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के गवाह बनकर इंसाफ के साथ ही खड़े रहो। वलौ अला अनफुसिकुम, और अगर जो तुम्हारे अपने खिलाफ ही हो, अगर तुम्हारी अपनी ज़ात के खिलाफ भी कोई मसला बन जाए तो तुम हमेशा हक का साथ दो। तो ये बात कहो कि हाँ मेरी गलती है, मैं अपना यानी अपना मौक़िफ़ छोड़ता हूँ, मैं अपना जो मेरा जहन है वो मैं उसको ख़त्म करता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ गवाही आ रही है, दीन की बात आ रही है, अल्लाह की बात आ रही है, तो अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ का साथ दो, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही हो। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी है, या तुम्हारे बेटों के खिलाफ है, नहीं जी मेरे बेटे कभी गलत नहीं कर सकते, अगर मेरे बेटों ने जुर्म किया भी है तो मैं इनको बचा लूँगा, ऐसी बातें का अल्लाह फरमाता नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के लिए गवाह बनकर खड़े रहो अगर तुम्हारे अपने खिलाफ ही हो, अविल वालिदैन, या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही हो। अगर एक तरफ वालिदैन है, एक तरफ अल्लाह ताला है और इंसाफ की बात है तो तुम इंसाफ की बात करो, वालिदैन की साइड ना लो, वालिदैन की तरफ अपना झुकाव ना रखो। वल्अक़रबीन, या करीबियों और करीबियों की तरफ, एक तरफ तुम खुद हो, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बेटे बच्चे हैं, या तुम्हारे भाई हैं, बहनें हैं, तुम्हारे चचा ताया है, फूफी खाला है, तुम्हारा पूरा ख़ानदान है, और दूसरी तरफ इंसाफ की बात है तो तुम इंसाफ की बात करो, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। इन यकुन गनियन, अगर वो गनी है, और फ़कीरन, या वो फ़कीर है जिसके हक में तुम गवाही देना चाहते हो, जिसके तुम साइड ले रहे हो, अगर वो गनी है या फ़कीर है, फल्लाहु औला बिहिमा, बस अल्लाह ताला का ज़्यादा हक है उन दोनों के साथ। इसके दो मतलब हैं, यानी अगर वो गनी है तो फ़कीर है, या फ़कीर है तुम ये रहो कि ये अमीर है तो मैं इसकी साइड लेता हूँ, या ये बेचारा गरीब है तो इसकी बेजा बात शुरू कर दो, बेचारा गरीब है, इसका कोई साथी नहीं है, फलां नहीं है, तो तुम उसकी साइड लेना शुरू कर दो। ये दोनों तरह गलत है, तुम हक की साइड लो, खा वो गरीब के खिलाफ है, खा वो अमीर के खिलाफ है। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उन दोनों का ज़्यादा खैर खा है, खा वो बंदा अमीर था, खा वो गरीब है, अल्लाह उन दोनों का ज़्यादा खैर खा है, लिहाजा अल्लाह को पता है कि मैंने इनके बारे में क्या अहकामात जारी किए हैं और उस अहकामात पर ही अमल करना चाहिए सबको। फला तत्तबिउल हवा, पस ना तुम ख्वाहिशों की पैरवी करो, अन तादिलू, कि तुम अदल करो, ख्वाहिशों की पैरवी ना करो। इसका माना है कि अदल करना ही छोड़ दो। इन तलबू, और अगर तुम ज़बान को पीच दोगे, इसका मतलब ज़बान को टेढ़ा करके या मफ़हूम बिगाड़ कर या किसी के साइड लोगे, और तो या तुम उससे मुंह फेर लोगे किसी बंदे से, फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, बस बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसकी खबर रखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालों मुसलमानों, ईमान जो लाए हो अल्लाह पर ईमान ले आओ, व रसूली, और उसके रसूलों और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह हमको भी हुक्म देता है ईमान वालों को कि अल्लाह ताला पर सही तरह ईमान लाओ, इसका माना है सही तरह ईमान लाओ। वाल किताबिल्लज़ी, या कुछ लोग माना करते हैं कि ये जो अहले किताब के ईसाई और यहूदी हैं, तौरात वाले, इंजील वाले, अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है जो तुम अपनी किताब पर ईमान लाते हो ना, मेरे नबी पर ईमान लाओ, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या मुनाफिकों को हुक्म दे रहा है कि जो ऊपर से ईमान लाए हो सही तरह ईमान लाओ, मुनाफिक ना बनो, सही ईमान लाओ। तो मुसलमानों का हुक्म भी है, ऐ ईमान वालों सही तरह ईमान लाओ, अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। वाल किताबिल्लज़ी, और उस किताब के साथ जो उतारी है उसने अपने रसूल पर, यानी कुरान पाक पर ईमान लाओ। वाल किताबिल्लज़ी, और उस किताब पर भी ईमान लाओ जो उसने नाज़िल की इससे पहले, तो रात, इंजील, ज़बूर, सब सहीफों पर भी तुम ईमान लाओ। लेकिन ईमान क्या लाना है कि वो अल्लाह की किताबें हैं, अब वो तब्दील हो चुकी हैं, तहरीफ उनमें हो चुकी है, ये हमारा ईमान है। और यकफुर बिल्लाह, और जो कुफर करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों ईमान ले आओ अल्लाह के साथ, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, और उस किताब के साथ जो उसने उतारी है अपने रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी, और उस किताब के साथ जो उतारी उसने मिन क़ब्ल, इससे पहले। और वमन यकफुर, इससे पहले तौरात, इंजील और ज़बूर या पहले से ही उस पर ईमान लाना चाहिए, उन पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की किताबें हैं और उनमें तहरीफ हो चुकी है।
اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، و کتبی اس کی کتابوں کے ساتھ، و رسول ہی اس کے رسولوں کے ساتھ، یاد رکھیں یہ رسول واحد ہے، رسول ہی اس کی جمع ہے، والیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا پس وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا بشک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ زیادہ بڑھ گئے کفر میں، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے رہے۔ لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیغفر لهم کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی یہ ہے کہ ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ جو یہ منافق ہے اور کفر میں بہت بڑھ گئے ہیں، آپ کو دوبارہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو بخشے۔ اگر وہ مر گئے تو وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ بشر المنافقین خوشخبری دے دو منافقوں کو، بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ ان کو طنز کیا جا رہا ہے، ان کو یعنی ہنس کر کہا جا رہا ہے کہ اب ٹھیک ہو، اب مزہ آیا تم کو، حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ الذین وہ لوگ یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست، ان کے ساتھ موالات کا رشتہ اختیار کرتے ہیں، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ ایبتغون عندهم العزہ عزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ پس بے شک اللہ تعالیٰ کی عزت، پس عزت اللہ کے لیے ہے سارے کی ساری، پس بے شک عزت اللہ کے لیے ہے سارے کی ساری۔ اللہ کے ہاں تو ان کی پہلے عزت نہیں تھی، اور یہ کفار کے پاس جا کر اپنے عزت تلاش کر رہے ہیں، وہ ان کو کیسے عزت دیں گے؟ وہ تو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ ان کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اللہ کے ہاں ان کی پہلے عزت نہیں تھی۔ وقد نزل علیکم اور تحقیق نازل کیا ہے علیکم تم پر کتاب میں، مسلمانوں یہ ذہن میں رکھو کہ تم پر یہ کتاب میں اتارا ہے، اذا سمعتم کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں سے، یکفر بہا اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور مذاق کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، فلا تقعدوا معهم تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ۔ اگر تم دیکھو کسی جگہ میں کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتیٰ کہ یخوضوا فی حدیث غیری وہ بحث کرے اس کے علاوہ اور بات میں، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں بحث کرے تو تب ان کے پاس بیٹھو۔ یخوض کا معنی ہوتا ہے مشغول ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، تب ان کے پاس بیٹھو۔ انکم بشک تم تب مثل ان کی مثل ہو جاؤ گے۔ اگر تم مذاق کیا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں سے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا جو قرآن پاک کی آیات ہے اس کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ویسے ہے آیات کا، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہو جس جگہ پر۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جگہ پر شراب پی جا رہی ہو اس محفل میں نہ بیٹھو۔ ایک طرح حدیث میں ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا جہاں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس محفل میں اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور امام البانی نے بھی کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ لہٰذا ایسی محفل میں بیٹھنے والا انہی کی طرح ہو جائے گا۔ پھر ان اللہ چک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کے سب کو۔ الذین وہ لوگ یتربصون بکم جو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ پس اگر تم کو فتح مل جائے اللہ کی طرف سے، مسلمانوں تم کو فتح مل جائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے نا، ہم تمہاری حمایتی تھے، بے شک ہم نہیں ڈر سکے وہاں جا کر، لیکن ہم تمہارے حمایتی تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کا کوئی حصہ ہو، کافر جیت جائیں وہ جنگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں ان سے جا کر کیا کہتے ہیں، قالوا تو ان سے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ
کیا ہم غالب نہیں آئے تھے تم پر، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے تم کو روکے رکھا مومنوں سے، بچایا تھا، اس کا معنی بچایا تھا ٹھیک ہوگا آسانی کے لیے، اور بچایا تھا ہم کو، اور بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے. یعنی اس کا اگر پہلے مفہوم سمجھیں کہ اگر مسلمان جیت جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے حمایتی تھے، ہمیں بھی کچھ دو جو تم کو مال غنیمت ملا ہے. اور اگر کافر جیت جائے جا کر ان سے کہتے تھے کہ ہم تم پر غالب آنے والے تھے، ہم تم پر غالب آ گئے تھے، اس وجہ سے تم جیت گئے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ برابر پھر کھڑا نہیں ہوئے، ہم پیچھے پیچھے رہے تاکہ ہم پیچھے رہے مسلمان کم ہو جائیں، تو اس لیے تم پھر جیت گئے. مسلمانوں کی تعداد کم کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے، ہم پیچھے رہے ان کی طاقت کم ہو گئی، اگر ہم ساتھ رہتے تو ہم تم پر غالب آتے. لہٰذا ہمارا سارا اس میں ہماری سوچ ہے، ہماری یہ چلاکی ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہم پیچھے بیٹھے رہے، اور اس لیے تم جیت گئے کیونکہ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی، اور ہم نے بچایا تم کو مومنوں سے. ایسی وہ باتیں کرتے ہیں منافق. اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینکم، تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ. اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ نہیں بنایا. کافر لوگ مسلمانوں سے مومنوں سے جنگ جیت نہیں سکتے، یہ تو پکی بات ہے. اب اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ نہیں دیکھو آج کل تو مسلمان کمزور ہیں، مظلوم ہیں، اور وہ جنگ جیتے ہوئے ہیں کافر لوگ، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر جیسے افغانستان میں 20 سال کے بعد آخر وہ بھاگ گئے ہیں امریکہ والے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جیسے روس والے بھاگ گئے تھے، آخر مومن جیت جاتے ہیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو بالکل صحیح مومن ہوتے ہیں نا، جو صحیح، جس طرح یہ پیچھے جن کی آیات کا ذکر ہوا کہ ایسے مومن ہو ایسے مومن ہو، اگر ایسے مومن ہو تو ان لوگوں سے کافر لوگ کبھی نہیں جیت سکتے. اللہ نے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا جیتنے کا.